الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، یعنی وہ ایسا معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، سارے جہان کو تھامنے اور سنبھالنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان سے پیچھے ہو چکا اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے معلومات کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہت اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا علی شان اور عظیم الشان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، خدا سے بڑھ کر ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی۔ وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، کرے کیوں آستانے غیر پر آہو فغاں کوئی۔ دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر،
بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب دان کوئی، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و زیاں کوئی۔ خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بنائے تو خدا کے نام کو ورد زبان کوئی۔ یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، نہیں معبود برحق جز خدا وند جہاں کوئی۔ ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، نہ اس کو مال کی پرواہ نہ اس کو خوف جاں کوئی۔ خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی۔ حضرات محترم، کئی دنوں سے قرآن حکیم کی یہ عظیم آیت خطبات جمعہ میں تلاوت کی جا رہی ہے، اور اسی کے حوالے سے کچھ معروضات بھی پیش کی جا رہی ہیں۔ آج اتفاق کی بات ہے، مجھے سخت ترین نزلہ اور زکام نے گھیر رکھا ہے، اور میری آواز سے آپ کو پتہ چل ہی رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ جس کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ سن چکے، نہ آسمانی کتابوں میں ایسی کوئی آیت اللہ نے اتاری، نہ قرآن حکیم کے اندر۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کی نماز کی قبولیت تو یقینی ہے ہی، اللہ اس کی ساری مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کو اپنا عقیدے کا جز بنا لیں۔ یقیناً آپ حضرات کو یہ یاد ہوگا کہ اس آیہ کریمہ کا جو پہلا جملہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، سارا کچھ اسی پر موقوف ہے۔ اس کے اگلے اجزاء جتنے بھی ہیں وہ سب اسی کی تشریح اور تفصیل۔ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کے دوران یقیناً نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جملہ قرآن کریم کے اندر اتنی بار آیا ہے کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 ہے، خالق کائنات فرماتے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ وہ ہے کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں،
والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور وہی ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر، جیسا چاہتا ہے۔ یہ دو باتیں فرمانے کے بعد فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، یہ سارے کار وہی کرتا ہے۔ آسمانوں زمین کی کوئی چیز مخفی بھی نہیں، اور ماں کے رحم مادر میں بچے کو بنانے اور شکلیں دینے والا بھی اس کے سوا کوئی نہیں، تو پھر اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی نہیں۔ قرآن کریم کا اسلوب بڑا عجیب ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کریم کا اسلوب اور اس کی مراد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انعام کی ایک آیت، قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به۔ میرے حبیب اعلان کر دیں، لوگوں بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ تمہارے کان چھین لے، تمہاری آنکھیں چھین لے، یعنی تمہاری شنوائی سننے کی طاقت ختم کر دے، بینائی ختم کر دے، اور تمہارے سمجھ کو بھی ختم کر دے، تمہارے دلوں پر بھی مہر لگا دے، بتاؤ من الہ غیر اللہ یأتیکم بھی، پھر کون سی طاقت ہے، یعنی جس کو الہ کہتے ہیں، جو تمہارے پاس ان کو واپس لا سکتا ہے۔ الہ اس ذات کو کہتے ہیں جو سب کچھ کرنے والا ہے، اس لیے ان آیتوں کے ساتھ ساتھ لفظ الہ کو دہرایا جا رہا ہے، یہ سمجھانے کہ الہ اسے کہتے ہیں جس کے اختیار میں سبھی کچھ ہے۔ ایک جگہ فرمایا قل یا ایھا الناس، میرے حبیب اعلان فرما دے دنیا بھر کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تم سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا جس کے قبضہ قدرت میں آسمان اور زمین ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، یحیی و یمیت، وہ زندگی دینے والا بھی ہے، موت دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں شروع فرمایا الحی، وہ زندہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ صرف زندہ ہی نہیں زندگی دینے والا بھی ہے۔ ایک مقام میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، میرے حبیب آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کی طرف یہی حکم بھیجتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یونس علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں، اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل گئے، چوک یہ ہو گئی کہ نکلنے کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا، یقین تھا کہ اب اللہ کا عذاب اس قوم پر آنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام چلتے ہوئے ایک بحری بیڑے کشتی کے پاس پہنچے، راستہ اس کشتی کے اندر بیٹھ کر ہی دوسری طرف پار کرنے والا تھا، بہت سے لوگ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے پیغمبر کشتی میں بیٹھے تو کشتی ڈولنے لگی،
کشتی والے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، چونکہ ان کی عادتیں تھیں آنے جانے کی۔ لگتا ہے آج ہماری کشتی میں کوئی ایسا آدمی آ کر بیٹھ گیا ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ یعنی اس زمانے میں اتنی صداقت تھی، اتنی سچائیاں تھی کہ کوئی شخص اپنے مالک کی مرضی کے بغیر بھی آ کر کشتی میں، اس کو بھی سمجھتا تھا کہ یہ ہماری کشتی کے زوال کا سبب ہے۔ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا یونس علیہ السلام نے خود محسوس کر دیا۔ پیغمبر کی طرف سے کسی گمان بھی نہیں جاتا تھا کہ یہ مالک کی مرضی وغیرہ ہے۔ خدا کے نبی کے چہرے پر وہ اللہ کی رحمتوں کے نور ہوتے ہیں جس کا اندازہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن بار بار ایک دوسرے سے جب مکالمے کرنے لگے، تم تو اپنی مرضی، مالک کی مرضی کے بغیر نہیں آئے، تم نہیں آئے، تم نہیں آئے۔ اللہ کے پیغمبر نے محسوس کر لیا کہ یہ میری ہی بات ہے، میں اللہ کی مرضی کے بغیر نکلا ہوں، اللہ کا حکم نہیں آیا تاکہ تم نکل جاؤ یہاں سے، اس بستی سے۔ چنانچہ خدا کے پیغمبر نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ اکبر! پیغمبر کے ایمان اور پیغمبر کا حوصلہ، قربان جائیں پیغمبر پر علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کے پیغمبر سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ خالق کائنات نے ایک مچھلی کو جو سمندر کے کسی کنارے پر موجود تھے اس حکم دیا کہ تیزی کے ساتھ جا، میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس کو لقمہ بنانا ہے، خوراک نہیں بنانا، اس کی حفاظت کے لیے پہنچ۔ مچھلی وہاں آ گئی، مچھلی نے پیغمبر کو لقمہ بنا لیا۔ اب پیغمبر وہاں مچھلی کے پیٹ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، کئی اندھیروں کے اندر خدا کا نبی اب بھی مایوس نہیں ہے۔ فنادى في الظلمات، ان اندھیروں کے اندر پکارا، اللہ الہ الا انت، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، میں مشکل میں پھنس چکا ہوں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ اللہ اکبر! قرآن کریم کہتا ہے، مختلف مقامات پر یہ مضمون موجود ہے، اللہ کے حکم سے ایک وقت تک پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی کو حکم ملا، لے جا میرے پیغمبر کو کنارے پر اگل دے۔ مچھلی نے حکم کی تعمیل کی۔ خدا کے پیغمبر زمین پر بھی لا الہ الا اللہ کی تعلیم دے رہے تھے، مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی لا الہ الا اللہ بنا رہے۔ یہاں بھی مشکل کشا نہیں، وہاں بھی مشکل کشا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، مچھلی کے پیٹ کے اندر پیغمبر نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی پکار پر لبے کہی، فاستجبنا، ہم نے ان کی پکار کو سن لیا، مان لیا۔ ونجیناہ من الغم، پھر ہم نے اس مچھلی کو حکم دیا، اس نے کنارے پر پیغمبر کو اگل دیا اور غم سے ہم نے نجات دی۔ کذالک ننجی المؤمنین، یہ ہے جملہ، مقصودی جملہ۔ او دنیا کے لوگوں، جب بھی تم کسی مصیبت میں پھنسو ہمیں پکارو، جو ہمیں پکارتا ہے۔ کذالک ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ایک سبق ہے، عبرت ہے، انبیاء کرام کے قصے، اس کے اندر انسانوں کی سبق و ہدایت کے لیے۔ یونس علیہ السلام کا یہ تذکرہ بھی ہے میرے لیے، آپ کے لیے، دنیا بھر کے انسان، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ آخر جو کذالک ننجی المؤمنین، پیغمبر کا یہ واقعہ تمہارے سامنے جو بیان کیا، ایمان والوں کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں، جب بھی مشکل میں پھنس کر ہمیں پکاریں گے، ہمارے دروازے پر دستک دیں گے تو ہم ایمان والوں کو یوں نجات دیا کریں گے۔
کل بھی مشکل کشا اللہ ہی تھا، آج بھی مشکل کشا اللہ ہی ہے، اور قیامت تک مشکل کشا اللہ ہی ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، قرآن حکیم میں اسلوب بدل بدل کر یہ ساری باتیں بیان کریں۔ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، لیکن بار بار لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہوا۔ ایک مقام میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں اللہ کے سوا الہ ہوں، میں ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِهِ جہنم، اسے ہم دوزخ میں جھونک دیں گے، اس کے لیے کوئی گنجائش بھی نہیں۔ اور لفظ الہ تو کوئی نہیں کہتا، مشکل کشا کہتا ہے، حاجت روا کہتا ہے۔ ہر شخص جو کہتا ہے کہ فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، دوسرے لفظ میں اس کو وہ الہ کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خود کہے الہ، تب بھی اللہ کا یہی فیصلہ کہ اس کے لیے دوزخ تیار ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اور آدمی بھی کسی کو الہ کہتا ہے، یعنی مشکل کشا اور حاجت روا کہتا ہے، وہ بھی جہنمی ہے۔ ایک مقام میں اللہ فرماتا اتخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، وما کان معہ من الہ، اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ قل ارأیتم، دیکھیں کس انداز سے اللہ پاک اپنے پیغمبر سے انسانیت کی ہدایت کا سامان فرما رہے ہیں۔ اسلوب بدل بدل کر خدا کے پیغمبر اس کائنات کے ذرے ذرے کا تذکرہ کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ قل ارأیتم، میرے نبی ان کو کہہ دیں، لوگوں بتاؤ تو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ قیامت کے دن تک ان دنوں کو ختم کر کے رات ہی رات بنا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، پھر اللہ کے سوا کوئی اور ایسی طاقت کا مالک بتاؤ جو رات کو ختم کر کے روشنی لا سکے۔ پھر فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالی دن ہی دن کر دے، رات کو ختم کر دے، قیامت کے دن تک ایسا ہی ہو، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو پھر اللہ کے سوا کون ایسی ذات ہے جو تمہارے پاس ہر رات لا سکے جس میں تم سکون حاصل کر سکو۔ میں اس سے پہلے بھی شاید آپ حضرات کی توجہ مبذول کرا چکا ہوں، یہ لفظ الہ جو ہے سو قرآن کریم کے اندر بار بار پڑھتے ہیں، یہ وہی الہ ہے جو کلمے میں الہ ہے۔ آپ کسی ہندو کو، سکھ کو، یہودی کو، عیسائی کو جب دائرہ اسلام میں لاتے ہیں تو اس کو یہ نہیں کہتے نماز پڑھ یا روزہ رکھ، یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ زبان سے نکال، لا الہ الا اللہ، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوائے کا اور الہ نہیں، مشکل کشا نہیں۔ جب وہ دل سے یہ پڑھتا ہے تو دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ الہ قرآن حکیم کے اندر بار بار اسلوب بدل بدل کر مختلف مقامات کے اندر آیا ہے۔ یا ایھا الناس، یہ بھی ایک اسلوب ہے، اور دنیا بھر کے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے احسانات جو تم پر کیے گئے ہیں یاد کرو۔ حل من خالق،
غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، ایسا کوئی خالق بتاؤ جو آسمان و زمین سے تمہاری روزی رزق کا سامان کرے، تو نہیں بتا سکو گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہی، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ میں اکثر جو آپ سرات سے گزارش کیا کرتا ہوں قرآن کریم کی تلاوت کا، اللہ سے دعا بھی مانگے کہ یا اللہ ہمیں اپنے قرآن سے سچی وابستگی نصیب فرما، اور ایسی کہ کوئی دن ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے بغیر رہ سکیں، لیکن ایسی تلاوت نصیب فرما کہ اس کے ایک ایک لفظ پر غور کر کے ہم جائیں۔ خدا کی قسم آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا آپ صحابی بن جائیں گے، لیکن اگر آپ اس نظریے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو دے دی، آپ کے چہرے پر لکھا ہے یا نہیں لکھا، آپ کے ولایت میں کوئی شک نہیں، آپ اللہ کا ولی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان بزرگوں کا روپ بنائے، لمبے لمبے چولے پہن لے، نہیں، اگر اللہ کی کتاب کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے ولایت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ جتنی پختگی آتی جائے گی وہ اللہ کا ولی بنتا جائے گا۔ اس بات کو بھول نہ جائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، لمبی زندگی دے، صحت والی دے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس انداز سے کریں کہ اس کے معنی اور مطلب پر غور کر کے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے، اپنے اندر خود تبدیلی محسوس کریں گے، آپ کے دل دماغ کو اللہ پاک اس طرف موڑ دیں گے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور اپنے باہر والوں کے ساتھ بھی۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پاس بھیجا ہے یہ ایک ہدایت نامہ ہے، ہماری ہدایت کے لیے بھی ہے اور ہمارے حوالے سے دوسروں کی ہدایت کے لیے بھی ہے۔ اس لیے نہیں بھیجا اللہ نے کہ قرآن کے گھروں کے اندر کوئی فوت ہو جائے، مر جائے تو دو چار مدرسوں کے طالب بلا کر ان سے الٹی سیدھی تلاوت کرا کے ان کو کھلا پلا کے یا ان کے پیروں جیب میں پیسے ڈال کے چلے جائے، بس سارے کام ہو گئے۔ قرآن اس کے لیے اللہ نازل نہیں فرمایا، یہ قرآن کی توہین ہے۔ میں سچ کہتا ہوں یہ قرآن کریم کی توہین ہے۔ یہاں پڑوس کے اندر ایک بلڈنگ بنی، پرانی بات ہے، یہ سامنے ہی ہے، اس کے مالکان غالباً پنجابی نہیں تھے، سندھ کے تھے۔ انہوں نے 80 دکانیں بنی تھی، تو انہوں نے اسی طریقے سے کرائے کے طالب علم ہوتے ہیں ہر جگہ، بلا کر ان سے تلاوت کرائی۔ مجھے بھی بلایا، میں نے جب دیکھا سارا کچھ تو کسی نے قرآن کریم الٹا پکڑا ہوا ہے، حیران ہوا میں، بہت غصہ بھی مجھے بہت آیا، اور اس کے بعد ان کو جو کچھ بھی دینا تھا دے کر فارغ کر دیا۔ میں نے پھر ان کو سمجھایا جو اللہ کی توفیق تھی، میں نے کہا جو کچھ تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، قرآن اس کے لیے نازل نہیں کیا، اور یہ لوگ ان کو تو پتہ بھی نہیں قرآن کی سیدھا پکڑنا ہے کہ الٹا پکڑنا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بیچ ہوتے ہیں، یہ قرآن کی توہین ہے۔ قرآن کی توہین نہ کرو، قرآن ہدایت نامہ ہے تمہارے، دنیا آخرت کی بھلائیاں اس کے ساتھ اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ اب کسی مکان یا دکان یا کوئی بلڈنگ بنائی ہے تو اس میں کرائے کے لوگ بلا کر ان کو الٹی سیدھے پڑھانے کے بعد پیسے ان کے جیب میں ڈال دیے، کھلا دیا، بس مطلب پورا ہو گیا۔ یہ تو دھوکہ ہے خدا کے ساتھ۔ یاد رکھیں میرے دوستو، موتیں یقینی ہیں، موت یقینی ہے، ہمارے بڑے مر گئے، ایک دن ہم بھی نہیں ہوں گے، لیکن اپنے عزیزوں کو یہ وصیت کر جائیں کہ خدا نخواستہ موت آ جاتی ہے، یہ نہ کریں۔ جو کچھ کرنا ہے خود قرآن کریم تلاوت کر کے اللہ سے دعا اپنے لیے بھی مانگے، ہمارے لیے مانگے، لیکن کرائے کے آدمی بلا کر اس طرح نہ کریں۔ یہ فراڈ ہے، اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے۔
لیکن اس دنیا کی زندگی کی اللہ پاک نے جتنی بھی دے رکھی ہے قرآن حکیم کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں. کوئی دن ایسا خالی نہیں جانا چاہیے جس میں آپ کی تلاوت نہ ہو. یہ ضروری نہیں کہ آپ پورا پارا پڑھیں، آپ آدھا پارا پڑھ لیں، ایک پاؤ پڑھ لیں، لیکن قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے، تعلیم دی ہے، سوجھ بوجھ دی ہے، اس کے مطابق قرآن کریم جتنا بھی پڑھیں اس کا معنی اور مطلب بھی پیش نظر رکھیں. ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کہ یا اللہ میرے دل دماغ کو کھول دے. اپنی کتاب کے لیے یا اللہ تمہارے دل و دماغ کو کھول دے کہ خود میرے لیے بھی اور میرے اہل و عیال کے لیے، میرے متعلقین کے لیے بھی یا اللہ ہدایت نامہ بن جائے، اور میری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو میں پورا کرنے والا بن جاؤں. ایک بڑا المیہ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اور ہمارا تو قرآن سے تعلق ایسا ہے جیسا میں ذکر کر رہا ہوں. تو فوت ہو گیا تو اس کے لیے کرائے کے آدمی بنا لیے، اس کو بخشانا ہے. کوئی دکان بنا لی، مکان بنا لی، بلڈنگ بنا لی، اس میں برکت ڈالنی ہے اس کاروبار میں، تو کرائے کے لوگ بلا لیے. یہ سب اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے. وہ جو کرائے کے لوگ بلائے ہوئے اس کے مقابلے ایک آدمی بیٹھ کر، گھر والا، خاندان والا بیٹھ کر قرآن کریم کچھ حصہ پڑھے گا اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا، دعا کرے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے. یہ انسانوں کو انسان دھوکہ دے سکتا ہے، رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن یہ یاد رکھیں، سب سے پہلی بات، سب سے لازمی اور ضروری بات انسان کا، مسلمان کا عقیدہ ہے، جس کو ایمان کہتے ہیں آپ. جس کو آپ ایمان کہتے ہیں وہ دوسرے لفظ میں وہ عقیدہ ہے. ایمان درست ہو، عقیدہ درست ہو، پھر نماز بھی قبول ہے. عقیدہ ٹھیک نہیں، نماز قبول نہیں. عقیدہ ٹھیک نہیں، روزہ قبول نہیں. عقیدہ ٹھیک نہیں، حج قبول نہیں. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. میں خدا کے سامنے جواب دہ ہوں اگر میں آپ تک یہ بات نہ پہنچاؤں. میں مجرم بنوں گا خدا کا اگر یہ بات نہ پہنچاؤں. آج کل بے شمار مسلمان عمرہ کرنے جاتے ہیں، جو بھی جاتا ہے خدا قبول کرے، لیکن کیا ان کے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے یاد پڑتا ہے حرم شریف میں کھڑا تھا تو ایک آدمی پاکستان فون کر رہا ہے، ہاں، مطاف کے اندر سے، کہ فلاں آدمی مر گیا ہے، اس کی میت میں نے لانی. مجھے بڑا دکھ ہوا. یا اللہ، بہت سارے خوش نصیب انسان جو وہاں جاتے ہیں ان کو وہاں موت نصیب ہوتی ہے، وہاں کی تدفین نصیب ہوتی ہے. ان سے بڑا، اس سے بڑا خوش نصیب انسان کون ہے؟ اور وہاں سے مانگ رہے ہیں کہ میں اس کی میت کو پاکستان لانا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے عقیدوں کی اصلاح فرما دے. یہ رسمی کارروائی نہ ہو. پھر میں یہ بات دہرا رہا ہوں، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں. لیکن جو آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، آپ کے نکاح میں آئی ہیں، ان کا بھی حال دیکھیں. ان قرآن کریم کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ قرآن کریم تلاوت کرتی ہیں تو بڑی خوش قسمتی بات ہے، لیکن اس کے معنی مطلب پر بھی غور ہے. قرآن کریم الفاظ کے دہرانے کا نام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. انسان جو قرآن کریم کو غور توجہ کے ساتھ اس کے معنی مطلب سمجھ، گویا خدا بند کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے. وہ اللہ کے ساتھ کلام کر رہا ہوتا ہے. یہ ذہن بنا لیں میرے دوستو. یہ دنیا کا کاروبار جو آپ کے مقدر میں وہ ہو کر رہے گا، ملے گا آپ کو.
جو اللہ نے لکھ دیا آپ کے مقدر میں، لیکن اس کی خاطر اللہ کے کلام کو نہ چھوڑیں۔ کچھ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے، پھر واپسی کا کچھ پتہ نہیں، اور نہ بتا سکیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ رشتے دار تو اپنے رسمی کارروائی کر کے فارغ ہو جائیں گے، اپنے کاروبار مصروف ہو جائیں گے، لیکن ہر انسان میں تو میں نے خدا کے سامنے جانا ہے، میں نے اللہ کے سامنے کس طرح جانا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ دنیا کی زندگی کیسے گزاری، تو نے میری کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا، میں نے پیغمبر کس لیے بھیجے تھے، نبیوں کی تعلیم پر کیسے عمل کیا۔ یہ دو تین باتیں جو ہیں ان کو سامنے رکھیں، ان کو پیش نظر رکھیں، اور ہر وقت اس جذبے کے ساتھ زندہ رہیں کہ میری اپنی ذمہ داری اپنی ذات کے لیے کیا ہے، میرے اپنے فیملی گھرانے کے لیے کیا ہے، میری بیوی، میرے بچے، میرے بہن بھائی، میں ان کو کس عقیدے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں میرے دوستو، ہو سکتا تلخ محسوس ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے آپ کو، اور جو جذبہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ اس جذبے سے سرشار کرے، ہر وقت آپ دن رات اس جذبے سے سرشار رہیں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق ہو، اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کا ایسا عقیدہ اور نظریہ ہو، لیکن اس کو بھول نہ جائیں، اس کو بھول نہ جائیں۔ آپ خوش نصیب ہیں اس پہلو سے کہ یہاں تشریف لائے کہ آپ کو دین کا سب سے اساسی اور بنیادی مسئلہ جو ہے سننے کا موقع مل رہا ہے۔ میری اپنی کوئی خوبی نہیں، کوئی کمال میں ایک ادنا سا گنہگار سا انسان ہوں، لیکن خدا کی توفیق سے میں مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قرآن کریم کے ذریعے سے، اور آپ سن رہے ہیں۔ اس پہلے اس میں کہہ رہا آپ بڑے خوش نصیب انسان، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں میں آپ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عقیدوں کو درست اور قائم دائم رکھے، اور آپ کے اہل خانہ کو، اہل عیال کو، متعلقین کو خدا بند خود صحیح عقیدہ بنا دے، اور خدا کے سامنے جائیں تو سرخرو ہو کر جائیں، وہاں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ کتنی مرتبہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ معروضات پیش کر چکا کہ دین کی بنیاد صرف عقیدہ ہے، نماز ایک عمل ہے، روزہ ایک عمل ہے، زکوٰۃ ایک عمل ہے، حج عمرہ ایک عمل ہے، اعتکاف ایک عمل ہے۔ ان اعمال میں خرابی ہوگی تب بھی خدا معاف کرے گا اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، آپ کا عقیدہ سلامت ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، نمازیں ان میں کوئی کمی ہے، یہ نہیں کہ کمی کریں جان بوجھ کر، لیکن خدا نہ خواستہ رہے گی، پھر بھی خدا مند کو معاف کر دیں عقیدے کی برکت سے۔ عقیدے کی اتنی اہمیت ہے۔ ایک آدمی برس تک گمراہی میں رہا، عقیدہ خراب تھا، شرک پر رہا، کسی عالم کے کہنے پر، کسی خوش نصیب کے کہنے پر اس کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، عقیدہ ٹھیک کر دیا، ایک یا دو دن کے بعد مر گیا، وہ جنت میں جائے گا، حالانکہ ساری زندگی گمراہی پر رہا، لیکن عقیدہ ٹھیک کر کے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اسے نہیں پوچھیں گے کہ تو فلاں فلاں وقت یہ گمراہی کرتا رہا، کہ ایمان سلامت لے کر جائے۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر غور فرمائے دوستو، اپنے اوپر غور کریں کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو کسی درجے میں کوئی تذبذب ہوتا ہے تو کسی صاحب علم سے، لیکن اس کا اپنا عقیدہ بھی تو ٹھیک ہو۔ جس صاحب علم کی بات میں کر رہا ہوں اس کا اپنا عقیدہ بھی ٹھیک ہو۔ بہت سارے لوگ میری طرح داڑیاں ان کی ہوں گی، سر پہ پگڑیاں ہوں گی، مسجدوں کے امام ہوں گے، خطیب، عقیدہ ٹھیک نہیں ہوں گے ان کے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں۔ جس آدمی عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے دوستوں، اپنے یاروں، اپنے جتنے متعلقین ہیں ان کو بھی آزاد نہیں چھوڑتا، ان کا عقیدہ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ ٹن ٹن اعمال ہے کسی کے پاس، عقیدہ ٹھیک نہیں، خدا کے قسم سب جہنم میں جائے گا۔
اور اگر آدمی کسی کے پاس اعمال نہیں ہے، ابھی ابھی اس کا عقیدہ ٹھیک ہوا لیکن شام سے پہلے اس میں موت واقع ہو گئی، اللہ اس کو ضرور معاف کر دیں گے، تو عقیدے کی برکت سے۔ اللہ سے دعا بھی مانگے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے بھی جو دوست یہاں تشریف لاتے ہیں، یہاں کے نمازی ہیں، یا اللہ اپنی رحمتوں سے ان کو نواز دے، ان کے عقیدے ٹھیک کر دے۔ جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اس کے مطابق دعا کرتا ہوں۔ آپ حضرات یقیناً اس کو محسوس کریں گے کہ ہمارے لیے کیوں دعا کرتا ہے، ہم تو زیادہ نیک لوگ ہیں، یقیناً مجھ سے بہت زیادہ نیک ہیں، لیکن دعا تو میں کرتا ہوں آپ کے لیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، عقیدے کی سلامتی نصیب فرمائے، نیک اولاد دے، نیک خاندان دے، اور جہاں جہاں بھی آپ کام کریں آپ کے ذریعے سے دوسروں کے لوگوں کی ہدایت کا سامان بن جائے۔ لیکن اس بات کو نہ بھولیں کبھی بھی، میں بار بار ایک بات دہرا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ پاگل پن ہے، کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ نہ بھولیں اس بات کو کہ عقیدے پر ہی سارا دار و مدار ہے، نجات کا ذریعہ عقیدہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تذکرہ کتنی دفعہ آپ حضرات سن چکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اہل مکہ کو، جس میں اپنے رشتہ دار بھی تھے، صفا پہاڑی پر بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سوالات کیے، سب نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اگر میری بات کو ٹھیک کہتے ہو کہ میں سچ کہتا رہا ہوں، میں نے کبھی غلط بیانی نہیں کی، تو پھر یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، بس اتنی سی بات تھی۔ قرآن کہتا ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، جتنے چودھری ٹائپ کے لوگ تھے، سردار کے لوگ تھے، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، اپنا خون، اپنا رشتہ دار ابو لہب، اس نے پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا اور لوگوں سے کہنے لگا لوگوں خبردار ان کی کوئی بات نہ ماننا۔ حبشہ سے آیا ہوا بلال، کالے رنگ والا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اس کو اس کے مالکوں نے، وہ غلام تھا، آگ میں انگاروں پر رکھا، برداشت کرتا رہا، ان کا خون نکل نکل کر انگارے بجھاتا رہا، لیکن اپنا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتے کہ فلاں کا رشتہ دار ہے، فلاں کا رشتہ دار ہے، کئی بار آپ سن چکے ہیں کہ رشتہ داریوں میں نہیں، اللہ تعالیٰ اس ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر فیصلے فرمائیں گے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا میں جہاں جہاں بھی اللہ نے پہنچایا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آہٹ محسوس فرمائی۔ حضرت بلال کیا تھے؟ ایک غلام، کالے رنگ والا، اجنبی، حبشی، لیکن اندر سے صاف تھا، عقیدہ اس نے اپنا لیا، عقیدے کی خاطر اس نے تکلیف برداشت کر لی، خدا بند کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا، اور اپنا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو لہب، اس کی مذمت میں قرآن موجود ہے، قیامت تک کے لیے آپ تلاوت کریں گے تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو طالب، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہیں پہنچائی، زبانی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، لیکن ایمان نہیں لایا۔ اس کے موت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب پہنچے اور یہ فرمایا چچا اب بھی موقع ہے، کلمہ پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں گواہ بن جاؤں گا۔ اس وقت ابو طالب کے پاس دو اور مشرک بیٹھے تھے، غالباً ایک ابو جہل تھا اور دوسرا ابو طالب کا بھانجا تھا۔ وہ دونوں کوشش کر رہے تھے نہیں اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑنا، محمد کی بات نہیں ماننی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل فرما رہے تھے، لیکن آخر میں اس نے کہا علی ملت عبد المطلب، میں باپ دادا کے مذہب پر جا رہا ہوں، محمد کا دین پر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض رنجیدہ ہو کر وہاں سے تشریف لے آئے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ بچار میں تھے کہ ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے
اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی، اور یہ بات جو میں نقل کر رہا ہوں حدیث کی کتاب ابو داؤد شریف کے اندر یہ الفاظ ہیں، یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال قد مات، اللہ کے پاک پیغمبر آپ کا چچا جو بوڑھا تھا اور گمراہ بھی تھا وہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے علم میں ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے مجھے حکم دے میں کیا کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا اذهب فوارے، جاؤ سپرد خاک کراؤ۔ یہ دو باتیں میں نے اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابو طالب بھی ایمان نہیں لایا، اس بات کو ذہن نشین فرما لیں۔ آج کل اسکولوں کے اندر جو بچوں کو یہ کتابیں ہیں، گمراہ قسم کے لوگ، لعنتی لوگ ان کتابوں مرتب کرنے والے ہیں، ان بچوں کے عقیدے بھی خراب ہوتے ہیں اور بڑوں کے عقیدے بھی خراب ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ یہ نصاب مرتب کرنے والے اور ان کو حکم دینے والے ان کو خدا ہدایت دے دے، نہیں تو خدا ان کے شر سے اس ملک کو پاک کر دے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا جنازہ پڑھایا؟ نہیں پڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا؟ نہیں پڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ جا کے جنازہ پڑھ؟ اتنا فرمایا اذهب فوارے، جاؤ مٹی کے حوالے کراؤ۔ عقیدہ اور ایمان، نبی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی عقیدہ ٹھیک نہیں تو۔ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں اور پکا طریقے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا رشتہ دار نہیں اور نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو خدا نے جہنم میں پھینک دیا، ابراہیم علیہ السلام کا لحاظ نہ کیا۔ کتنے بڑے پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چچاؤں کو خدا نے جہنم پھینک دیا، لیکن پیغمبر کا لحاظ نہیں رکھا۔ اللہ کے نزدیک دین اور ایمان کی اہمیت ہے۔ یہی بات آپ حضرات سے میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ جہاں بھی رہتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس عقیدے پر ہر وقت محنت کیا کریں۔ اگر صاحب علم آپ کے پاس ہے تو اس کے ساتھ بات کریں، نہیں تو میرے پاس آ جائیں، میں انشاءاللہ آپ کا خادم ہوں۔ ہر وقت میں اس کام کے لیے تیار ہوں، دن اور رات ہر وقت یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے تیار ہوں کہ مجھ سے میرا رب پوچھے گا کتنے لوگ تمہارے پاس آتے تو ان کو سمجھایا کہ نہیں سمجھایا۔ اس بات کو پھر میں دوہرا لوں کہ اللہ تعالیٰ رشتوں کا لحاظ نہیں رکھتے، ایمان اور عقیدے کا لحاظ رکھتے۔ اللہ کے نزدیک رشتہ داری کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ کتنے پیغمبر ہیں، پچھلے جمعے آپ سن چکے نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ان کے سامنے غرق ہو گیا، اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے پھر التجا بھی کی، یا اللہ میرا یہ بیٹا میرے خاندان کا، اللہ نے فرمایا تمہارے خاندان کا نہیں، اس کا نام میں نے کاٹ دیا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، اس وقت سے آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو بہت ساری سچائیاں معلوم ہو جائیں گی کہ کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کے ایک معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ عقیدہ درست ہوں گے، آپ اپنے عقیدہ درست کرنے کے ساتھ اپنے خاندان، اپنے متعلقین، ملنے جلنے والوں عقیدے ٹھیک کریں گے، خود بھی خدا کا سامنے سرخرو ہو کر جائیں گے اور ان کی بھی ہدایت کا سامان کر کے جائیں گے۔ آج جسے بھی اتفاق کرتا ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور میں درخواست کرتا ہوں میرے لیے دعا کریں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔